السلام علیکم۔ یک طرفہ محبت کو دو طرفہ بنانے کا پریکٹیکل سائیکولوجیکل طریقہ۔ سب سے پہلا سائیکولوجیکل پوائنٹ تو یہ نوٹ کر لیں کہ مرد محبت کا اظہار کر کے وہ آزاد ہو جاتا ہے، اور عورت جب محبت کا اظہار کرتی ہے تو پھر وہ پابند ہو جاتی ہے۔ اور یہ بات آپ اپنی زندگی کو ساتھ لے کر، اپنی زندگی کو اپنے آپ کو سامنے رکھ کر اس بات کا فیصلہ کیجیے گا کہ مرد ہمیشہ جب کسی کے ساتھ محبت کرتا ہے نا، تو پہلے اس کے ایموشن زیادہ ہوتے ہیں، وہ زیادہ وقت دیتا ہے، وہ زیادہ محبت دیتا ہے، اور عورت کے ایموشن اس وقت کم ہوتے ہیں سٹارٹنگ میں۔ پھر آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے کہ مرد کی محبت کم ہوتی چلی جاتی ہے، مرد کے ایموشن ڈاؤن ہوتے چلے جاتے ہیں، اور عورت کی محبت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ مرد جو ہے وہ آغاز میں زیادہ محبت دیتا ہے، اور عورت محبت آہستہ آہستہ کرتی ہے، اور جیسے جیسے وقت گزرتا ہے پھر اس کی محبت سٹرانگ ہوتی چلی جاتی ہے۔ اور یہ بات اکثر آپ نے دیکھا ہوگا یا سنا ہوگا یہ بات آپ نے خواتین سے کہ میرا جو ہے وہ ہسبینڈ وہ میرج کے بعد بدل گیا ہے۔ کیسے بدل جاتا ہے؟ کیونکہ سٹارٹنگ میں وہ اس نے بہت زیادہ کیئر دی ہوتی ہے، اور جب عورت کی طرف سے محبت کی باری آتی ہے تو پارٹنر وہ اگنور کر دیتا ہے، یا وہ اپنے آپ کو مصروف کر لیتا ہے، ٹائم نہیں دیتا، تو ان کا یہ شکوہ ہوتا ہے کہ ہمارے ہسبینڈ جو ہے وہ ہمیں ٹائم نہیں دیتے۔ اب بات یہ ہے کہ کوئی انسان آپ کو پسند آیا، کسی بھی جگہ آپ نے اس کو دیکھا ہے، تو میں سب سے پہلا مشورہ خواتین کو یہ دوں گا کہ کبھی بھی کسی مرد کو ڈائریکٹلی جا کر یہ کوشش مت کیجیے گا کہ آپ اس کے سامنے اپنی محبت کا اظہار کر دیں۔ اس کی وجہ بہت ساری وجوہات ہیں۔ اگر آپ کسی کو ڈائریکٹلی جا کر بتائیں گے تو پھر وہ آپ کا ریلیشن شپ سٹارٹ ہو جانا ہے، فرینڈ شپ سٹارٹ ہو جانی ہے، اور کرتے کرتے جناب اس بندے نے آپ کو یوز کرنے، اور آپ کی میرج نہیں ہو پائے گی۔ کوئی بھی جب آپ کو پسند ہے، اب یہ ہے کہ اظہار کے بغیر جب آپ کسی کو بتائیں گے نہیں تو اس کو پتہ کیسے چلے گا؟ تو کوشش کریں کہ انڈائریکٹ طریقے سے آپ اس تک کوئی میسج اپنا پہنچائیں، اور آپ نے پیغام صرف اس کو نکاح کا بھیجنا ہے۔ وہ آپ کو دیکھنا چاہتا ہے وہ آپ کو دیکھ لے، آپ اگر بیٹھ کر ایک دوسرے کے سامنے بات چیت کرنا چاہتے ہیں بات چیت کر لیں، لیکن ریلیشن شپ نہ بنائیے گا کہ ایک دوسرے کے ساتھ کانٹیکٹ کرنا، فون پر بات چیت کرنا، اور جناب میسج، ٹیکسٹ، ویڈیوز، پکچر، نو۔ آپ نے صرف اس کو پیغام نکاح بھیجنا ہے، اگر وہ بندہ ایکسیپٹ کر لے تو ٹھیک ہے، ادروائز پھر آپ نے خاموش ہو جانا ہے۔ اپنی ریجیکشن کو آپ نے زیادہ دل پر نہیں لینا۔ محبت آپ نے کی ہے نا، تو پھر یہ تکلیف، یہ درد، یہ بھی آپ کو سہنا پڑے گا۔ اب ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی انسان کے ساتھ محبت کریں اور آپ یہ ایکسپیکٹ کرنے لگ جائیں۔ خوش قسمتی ہے کہ اگلا بندہ بھی آپ سے محبت کرے، لیکن اگر وہ محبت نہیں کرتا تو کیا یہ کوئی بزنس تھوڑا ہی ہے کہ آپ بھی جناب آپ کسی کو چاہ رہے ہیں تو کوئی اگلا بھی آپ کو چاہے؟ وہ نہیں چاہتا تو اٹس اوکے، ایکسپٹ کر لیں اس بات کو، اور آپ اس سے محبت کرتے رہیں۔ آپ کو کس نے روکے؟ آپ پر تو کسی نے کوئی پابندی نہیں لگائی کہ آپ کو کوئی محبت کرنے سے روکے۔ ہاں، لیکن یہ ہے کہ جب کوئی انسان حاصل ہو جائے نا، تو اس کے پازیٹیو اور نیگیٹو دو پہلو ہوتے ہیں جو آپ کی پرسنالٹی پر بہت زیادہ ان کا امپیکٹ پڑتا ہے۔ اگر تو آپ ایموشنلی ویک ہو گئے اور آپ کو سوشل سرکل، اپنے فرینڈ اس طرح مل گئے، تو آپ کی زندگی ساری وہ ٹینشن، ڈپریشن میں چلی جانی ہے۔ اگر یہیں پر کنڈی آپ کی اللہ کی طرف چلی گئی تو پھر دنیا آخرت آپ کی بن جائے گی۔ بہرحال زیادہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جس کو آپ پسند کرتے ہیں وہ بھی آپ کو پسند کریں، ٹھیک ہے؟ اگر وہ آپ کو پسند نہیں کرتا تو پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ یہ آپ کی مینٹل ہیلتھ کے لیے بہت زیادہ ایشو بنے گا، کیونکہ آدمی یہ چاہتا ہے کہ میں جس کے ساتھ محبت کرتا ہوں، جس کے ساتھ میں ریلیشن شپ میں ہوں، اور جس کے لیے میں سیکریفائز کرتا ہوں، وہ بھی مجھے چاہے۔ اور جب اگلا آپ کو نہیں چاہتا تو پھر آپ کے لیے بہت ایشو بنتے ہیں۔ تو کوشش کریں کہ کسی ایسے انسان کے ساتھ محبت کریں، کسی ایسے انسان کے ساتھ ریلیشن شپ بنائیں جو آپ کو بھی پسند کرتا ہو اور آپ بھی اس کو پسند کرتے ہو۔ لیکن اگر آپ کسی کو اپنے محبت کا احساس دلانے کے لیے اس کے ساتھ ریلیشن شپ میں آ جائیں اور آپ کہیں کہ میں نے اس کو یقین دلانا ہے کہ میں اس کے ساتھ محبت کرتا ہوں یا کرتی ہوں،
اور آپ اس کے ساتھ بات چیت کرنا سٹارٹ کر دیں تو ایک ٹائم کے بعد اس بندے نے آپ کو یہ تانا ضرور دینا ہے کہ مجھے تو آپ کے ساتھ محبت نہیں ہے۔ جب وہ آپ کو فزیکلی، ایموشنلی، سائیکولوجیکلی، فائنینشلی یوز کر چکا ہوگا نا تو وہ کہے گا کہ مجھے تو آپ پسند ہی نہیں تھے، آپ نے خود ہی میرے ساتھ رابطہ کیا، آپ نے خود ہی بات چیت کیا، آپ نے خود ہی اظہار کیا، تو ٹھیک ہے آپ نے جانا ہے تو چلے جائیں۔ تو اس لیے ٹو سائیڈڈ ایفرٹ ضرور ہونی چاہیے۔ اگلا جو ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کرتا تو اٹس اوکے، نو پرابلم، آپ اپنی زندگی میں آگے موو آن کریں، زندگی میں آگے بڑھیں۔ کسی ایک انسان کے اوپر زندگی ختم تو نہیں ہو جانی۔ اللہ تعالیٰ کی دنیا بہت وسیع ہے، آپ کو زندگی میں اور بھی لوگ مل جانے ہیں۔ اور یاد رکھیے گا محبت یہ زبردستی نہیں کروائی جا سکتی۔ کہتے ہیں نا کہ دل کو دل سے راہ ہوتی ہے۔ ایک بندے کے لیے آپ سیکریفائز کریں، اس کے اوپر فائنینشلی انویسٹمنٹ کریں، ٹائم کی انویسٹمنٹ کریں، اور آپ کہیں کہ میں یہاں پر انویسٹمنٹ کر رہا ہوں تو لہٰذا یہ مجھ سے محبت کرنے لگ جائے۔ نو، دلوں میں محبت پیدا کرنا، مائنڈ سیٹ کا ملنا، یہ ساری اللہ تعالیٰ کی دین ہوتی ہے، یہ گاڈ گفٹڈ چیزیں ہوتی ہیں۔ جب انسان کسی سے محبت کرتا ہے نا تو پھر یہ چیزیں نہیں دیکھی جاتی کہ یہ کس کاسٹ کا ہے، اس کا رنگ کیسا ہے، یہ پڑھا لکھا ہے، نہیں پڑھا لکھا کیسی، بس وہ محبت ہو ہی جاتی ہے۔ پھر اس میں آپ کو کسی قسم کا سمجھوتا نہیں کرنا پڑتا، یا کسی کو پروف کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی آپ کو۔ اگلے بندے کو بھی آٹومیٹیکلی یہ بات ریئلائز ہو جاتی ہے کہ یار یہ بندہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ اور یاد رکھیے گا کہ جب دو لوگ محبت کرتے ہیں نا، دل سے سچی محبت کرتے ہیں، تو وہ کبھی جدا نہیں ہوتے۔ جدائی تب آتی ہے جب دونوں میں سے ایک منافق ہو۔ ایک بندے کی نیت ٹھیک نہ ہونا تو پھر وہ ایک ساتھ نہیں رہ سکتے۔ کوئی ایک طوفان آنا ہے آپ کی زندگی میں، کوئی ایک ایسا تیر آنا ہے جس کی وجہ سے آپ دونوں کے راستے الگ ہو جانے ہیں۔ آئی ہوپ کہ آج کی ویڈیو سے آپ نے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھا ہوگا۔ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے کمنٹ سیکشن میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔